آخر یہ نئے وائرس کیسے پیدا ہوتے ہیں؟ برین مسالہ کی پچھلی ویڈیو میں آپ نے دیکھا کہ وائرس ایک جاندار کو کیسے انفیکٹ کرتے ہیں اور کیسے پھیلتے ہیں۔ ایک کامیاب انفیکشن کے بعد وائرس اپنے آپ کو پھیلانے کے لیے ایک نئے ہوسٹ کی تلاش میں نکل پڑتے ہیں۔ اس مقصد کے لیے ان کے اندر کچھ خود کار تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں جنہیں میوٹیشنز کہا جاتا ہے۔ وائرس کے لیے نئے ہوسٹ کی تلاش زیادہ مشکل نہیں، لیکن ایک نئے ہوسٹ کے سیلز کو انفیکٹ کرنے کے لیے انہیں مناسب پروٹینز چاہیے۔ اگر رونما ہونے والی میوٹیشنز کے نتیجے میں وائرس ایسے پروٹین پیدا کرنے میں کامیاب ہو جائے جو نئے ہوسٹ کے سیلز سے میل کھاتی ہوں تو پھر وائرس کا حملہ کامیاب ہو سکتا ہے۔ وائرس کسی بھی جاندار میں بہت تیزی سے بڑھتے ہیں اور ہر نیا پیدا ہونے والا وائرس ایک نئی تبدیلی یا میوٹیشن کے ساتھ پیدا ہو سکتا ہے۔ اس لیے ہر گزرتے لمحے اور پیدا ہوتے تبدیل شدہ وائرسز کے ساتھ ساتھ اس بات کا چانس بڑھتا چلا جاتا ہے کہ ایک ایسا میوٹینٹ وائرس پیدا ہو جو ایک نئے جاندار پر کامیاب حملہ کر سکے۔ چمگادڑ کے وائرس سب سے زیادہ انسان کو متاثر کرتے ہیں، جبکہ چمپینزی کا وائرس بغیر کسی میوٹیشن کے بھی انسان کو متاثر کر سکتا ہے۔ وائرس کے ایک ہوسٹ سے دوسرے ہوسٹ تک چھلانگ لگانے کو اسپیشی جمپ کہا جاتا ہے۔ حیوانات کی دنیا میں اسپیشی جمپس کوئی نئی بات نہیں۔ مثال کے طور پہ ایبولا چمگادڑ سے بندر اور بندر سے انسان تک منتقل ہوا، اور کورونا وائرس چمگادڑ سے پینگولین اور پینگولین سے انسان تک منتقل ہوا۔ جب اس طرح کا ایک نیا وائرس انسان پہ حملہ کرتا ہے تو ہمارا مدافعتی نظام اس کے سامنے بے بس ہو جاتا ہے، اور اگر یہ وائرس آسانی سے پھیلنے والا ہو جیسے کہ سانس کے ذریعے تو پھر اس کی روک تھام مشکل ہو جاتی ہے۔ اس طرح کے وائرس جلد ہی وبا کی صورت اختیار کر جاتے ہیں۔ وائرسز سے بچاؤ کے لیے جسم کے مدافعتی نظام کو بہتر بنایا جاتا ہے اور اس کے لیے ویکسین استعمال کی جاتی ہے، لیکن ویکسین آخر ہے کیا اور یہ کیسے کام کرتی ہیں؟ اس بارے میں مزید جاننے کے لیے برین مسالہ کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجیے۔